حامد و مسلم و مسلمہ مرکز نظام الدین میں مقیم مولانا یعقوب سیلونی نے اپنے ایک بیان میں مروجہ تبلیغی جماعت کے گشت قضائی کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے احادیث سے گشت پر استدلال کیا اور یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پر لوگوں کو جمع کرنے کے لیے باقاعدہ گشت کے لیے لوگوں کو دوڑایا کہ نماز کا وقت ہو جائے تو جا کے گشت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح نماز پر لوگوں کو جمع کرنے اور اکٹھا کرنے کے لیے باقاعدہ گشت کے لیے لوگوں کو دوڑایا کہ نماز کا وقت ہو جائے تو جا کے گشت کرو، الصلاۃ جامعہ، نماز کا وقت آ کے۔ اسی طرح جب بھی کوئی حلال یا حرام کا مسئلہ نازل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً گشت کرواتے۔ اسی طرح جب بھی کوئی حلال حرام کا مسئلہ نازل ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً گشت کرواتے۔ پردے کا حکم نازل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً مدینہ کی گلیوں میں گشت کروایا۔ اتنی دیر گشت ہوا اور اتنا لمبا گشت ہوا اور صبح سے شام تک اتنا زبردست گشت ہوا کہ فجر کی نماز میں ساری عورتیں 100% پردے کے ساتھ آئیں۔ پردہ فرض ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً مدینے کی گلیوں میں گشت کروا دیا۔ اتنی دیر گشت ہوا اور اتنا لمبا گشت ہوا اور صبح سے شام تک اتنا زبردست طریقے سے گشت ہوا کہ فجر کی نماز میں ساری عورتیں 100% برقعے کے ساتھ۔ پھر ایک بات یہ بیان کی مولانا یعقوب صاحب نے کہ جب یہ حکم نازل ہوا کہ مشرکین آج کے بعد خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتے تو یہ حکم مدینہ طیبہ میں نازل ہو رہا ہے، لیکن اس مسئلے کو سنانے اور اس مسئلے کو بیان کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو مکہ مکرمہ بھیجا کہ گشت کرو جا کر، اور گشت کر کے مکہ والوں کو بتا دو کہ آج کے بعد کوئی کافر حرم کا طواف نہیں کرے گا۔ مشرکین آج کے بعد خانہ کعبہ کا طواف نہیں کریں گے، ننگے بھی نہیں کریں گے اور کپڑوں کے ساتھ بھی نہیں کریں گے۔ یہ مسئلہ نازل ہو رہا ہے مدینہ طیبہ میں اور حضرت ابو بکر حج کے امیر بن کے گئے مکہ مکرمہ میں، لیکن یہ مسئلہ سنانے اور اس مسئلے کو بیان کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو مکہ بھیجا، گشت کرو جا کر کے اور گشت کر کے مکے والوں کو بتا دو آج کے بعد کوئی کافر حرم کا جو ہے طواف نہیں۔ پھر آگے مولانا یعقوب سیلونی کہتے ہیں کہ یہ مستقل معمول تھا کہ جو حکم نازل ہو رہا ہے اسے امت میں پہنچانے اور امت کے اندر عمل کی استعداد پیدا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گشت کرا رہے ہیں۔ آپ خود سنیے۔ مستقل معمول جو حکم نازل ہو رہا ہے اسے امت میں پہنچانے اور امت کے اندر اس مسئلے پر عمل کرنے کی صلاحیت اور استعداد پیدا کرنے کے لیے آپ گشت کر رہے ہیں۔ مولانا یعقوب سیلونی مروجہ تبلیغی جماعت کے گشت کو احادیث سے ثابت کر رہے ہیں، بلکہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل معمول قرار دے رہے ہیں۔ کیا اب بھی اس بات کی گنجائش بچی ہے کہ یہ کہا جائے کہ تبلیغی جماعت کا جو گشت ہے یہ ان کے نزدیک امر انتظامی ہے یا نصاب کی طرح ہے؟ جو علماء بھی تعویل کر کے اس کو امر انتظامی کہہ رہے ہیں ان کی یہ تعویل توجیہ القول بما لا یرضی بہ القائل ہے، یعنی یہ ایسی تعویل ہے جس کو صاحب معاملہ خود نہیں مانتا۔ اور جب مولانا یعقوب سیلونی کے اس بیان سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ گشت ان کے نزدیک کوئی امر انتظامی نہیں رہا تو آج تک جتنے مفتیان کرام نے اس کو امر انتظامی کہہ کر اس کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا تھا، ان کے جواز کے سارے فتاویٰ اس گشت قضائی سے غیر متعلق قرار پائے، کیونکہ جائز ہونے کا حکم تو مفتیان کرام نے اس وقت دیا تھا جبکہ اس کو امر انتظامی مان کر کیا جائے، اور جب خود عمل کرنے والا اس نے اس کے امر انتظامی ہونے کا انکار کر دیا اور اپنے امر انتظامی پر احادیث سے استدلال کر رہا ہے تو اب اس کو کیسے جائز قرار دیا جائے؟ اور اس کے جواز کے جتنے فتاویٰ گزشتہ زمانے میں مفتیان کرام نے دیے تھے وہ سارے فتاویٰ اس سے غیر متعلق ہو گئے، کیونکہ جواز کا فتویٰ یہ معلق تھا گشت کے امر انتظامی ہونے پر، اور جب خود عمل کرنے والے کے نزدیک گشت امر انتظامی نہیں رہا تو جواز کا فتویٰ بھی ختم ہو گیا۔ یہ تو ہوئی تمہیدی بات۔ اب اصل بات کی طرف آتے ہیں کہ یہ جو مولانا یعقوب سیلونی گشت کرنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل معمول بتا رہے ہیں اور اس کو ایک امر شرعی قرار دے رہے ہیں کہ جب بھی کوئی حلال یا حرام کا مسئلہ نازل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً گشت کرواتے، تو اس تعلق سے بات کو سمجھیے کہ دین کی تبلیغ کی فرضیت کی وجہ سے یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک دین پہنچایا ہے، لیکن تبلیغ کا کوئی طریقہ متعین نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ تبلیغ کو مطلق رکھا، یعنی جو آدمی جس طریقے سے چاہے تبلیغ کر سکتا ہے بشرطے کہ اس میں منکرات نہ ہو۔ اور یہ بات میں اپنی پہلے بھی کئی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ امر مطلق جو ہوتا ہے وہ جب بھی خارج میں پایا جائے گا کسی نہ کسی قید
یا وصف کے ساتھ مقید یا موصوف ہو کر ہی پایا جائے گا۔ امر مطلق بغیر اپنی قید کے خارج میں پایا ہی نہیں جا سکتا، یعنی تبلیغ امر مطلق ہے، اس کا کوئی طریقہ شریعت میں مقید نہیں ہے، لیکن جب بھی کوئی آدمی تبلیغ کرے گا تو کسی نہ کسی طریقے سے تو کرے گا، بغیر کسی طریقے تبلیغ کے تبلیغ خارج میں پائی نہیں جا سکتی۔ یہ مطلب ہے کہ مطلق جب بھی خارج میں پایا جائے گا کسی نہ کسی قید یا وصف کے ساتھ مقید اور موصوف ہو کر ہی پایا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس امر مطلق تبلیغ کو انجام دیا تو چل پھر کر یا صحابہ کے ذریعے سے پیغام پہنچا کر انجام دے دیا، کیونکہ کسی نہ کسی طرح تو انجام دینا تھا، ورنہ تو امر مطلق خارج میں پایا ہی نہیں جاتا۔ لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ آیا یہ چلنا پھرنا جس کے ذریعے سے تبلیغ کو انجام دیا جا رہا تھا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کو بھیجنا، کیا یہ بذات خود مقصود شرعی تھا یا فقط امر مطلق تبلیغ کی ادائیگی کا ایک قید مباح اور وصف مباح تھا جس کو بطور وسیلے مباحہ کے انجام دیا گیا؟ اور ظاہر ہے کہ یہ چلنا پھرنا کوئی مقصود شرعی نہیں تھا، بلکہ یہ چلنا پھرنا اور صحابہ کو بھیجنا یہ امر مطلق تبلیغ جو ہے اس کی قیودات مباحہ، جو بہت ساری قیودات ہیں، ان میں سے فقط ایک قید مباح اور وسیلے مباحہ تھا۔ اگر یہ چلنا پھرنا بذات خود مقصود شرعی ہوتا تو شارع کی طرف سے اس کی مقصدی شان کو بتا دیا جاتا، اور ایسی صورت میں پھر تبلیغ امر مطلق نہیں امر مقید بن جاتی، جبکہ نصوص سے یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ تبلیغ یہ امر مقید نہیں ہے بلکہ تبلیغ امر مطلق ہی ہے۔ اور جب آپ اس کو مانیں گے کہ تبلیغ امر مطلق ہے تو صحابہ کا جو چلنا پھرنا ہے اس کو مقصود شرعی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ جب اتنی بات سمجھ گئے تو آگے کی بات ذرا دھیان توجہ سے سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ چلنا پھرنا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ایک قید مباح یا وسیلے مباحہ کی حیثیت سے کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے نزدیک اس چلنے پھرنے کی کوئی دینی شان نہیں تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اس چلنے پھرنے کو یعنی دیگر قیودات مباحہ میں سے اس مخصوص قید مباح کو افضل قرار نہیں دیا تھا کہ یہ چلنا پھرنا افضل ہے، بلکہ اس کو مباح کی حد پر رکھ کر کیا تھا، اس کی افضلیت کے کچھ قائل نہیں ہوئے تھے۔ تو 1400 سال کے بعد اسی چلنے پھرنے کو مرکز نظام الدین والے اور مولانا یعقوب سیلونی صاحب مقصود شرعی بنا رہے ہیں، اس میں مقصدیت کی شان بتلا رہے ہیں، اور امر مطلق کی دیگر قیودات مباحہ میں سے ایک مخصوص قید مباح کو افضل بتلا رہے ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل معمول قرار دے رہے ہیں۔ مستقل معمول جو حکم نازل ہو رہا ہے اسے امت میں پہنچانے اور امت کے اندر اس مسئلے پر عمل کرنے کی صلاحیت اور استعداد پیدا کرنے کی آپ گشت، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں نے غیر مقصود کو مقصود شرعی بنایا، غیر ممدوح کو ممدوح شرعی بنایا، جو چیز شریعت کے اندر معمور بھی نہیں تھی غیر معمور کو معمور بھی قرار دیا، اور جو چیز مباح تھی امر مباح کو اس کی حد سے اوپر اٹھا دیا، اور اسی کو احداث بدعت ضلالہ اور شریعت کا حلیہ بگاڑنا کہتے ہیں، کہ جو کام دور نبوی میں ایک قید مباح اور وسیلے مباحہ کی حیثیت رکھتا تھا اس کو مقصود شرعی بنا کر لاکھوں کے مجمع میں پیش کر رہے ہیں۔ اور یہ بات اچھے سے سمجھ لیجئے کہ بدعت فقط یہ نہیں ہے کہ دین میں کسی نئی چیز کو ایجاد کر دیا، کسی معدوم شرعی کو موجود شرعی بنا دیا، بلکہ بدعت یہ بھی ہے کہ جو چیز پہلے سے دین میں ہے اور اس کا جو درجہ ہے دین میں اس کو اس کے درجے سے بڑھا دینا، یہ بھی بدعت ہے کہ موجود شرعی کو اس کی حد سے اوپر اٹھا دینا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد کی وجہ سے یہ بدعت مردود اور منقوض ہے۔ اب جن نصوص سے مولانا یعقوب سیلونی نے استدلال کیا تھا اس کو بھی سمجھ لو۔ انہوں نے کہا نا کہ پردے کا جب حکم آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً مدینہ کی گلیوں میں گشت کروایا، اور اتنی دیر گشت ہوا اور اتنا لمبا اور اتنا زبردست گشت ہوا، تو اس کو سمجھو کہ پردے کا جب حکم آیا تو یہ حکم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں تک پہنچانا ہی تھا، کسی نہ کسی ذریعے تو پہنچانا تھا، اور تبلیغ امر مطلق ہے، اور مطلق بغیر اپنی قید کے خارج میں پایا نہیں جائے گا، تو کسی نہ کسی ذریعے تو اس حکم کو امت تک پہنچانا ہی تھا، کیونکہ مطلق کی ادائیگی کے لیے کوئی نہ کوئی قید خارج میں ضروری ہے۔ تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بھیج کر اس مقصد کو حاصل کیا اور یہ بات لوگوں تک پہنچائی۔ لیکن اس کو اچھے سے سمجھ لو کہ
کہ صحابہ کو بھیجنا اور ان کی چلت پھرت یہ خود مقصود شرعی نہیں تھا، بلکہ ان کو بھیجنا بطور وسیلے مباحہ کے تھا، کیونکہ مطلق کی ادائیگی کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ تو اختیار کرنا ہی تھا، تو اس کو اختیار کر لیا۔ لیکن نہ تو اس چلت پھرت کو اور صحابہ کے بھیجنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقصود شرعی بنایا، نہ اس کی افضلیت کو بتایا، اور نہ صحابہ کے درمیان اس کو مقام مدح اور تعریف میں بیان کیا۔ پھر یہ جو مسئلہ نازل ہوا کہ مشرکین کعبے کا طواف نہیں کریں گے، تو مولانا یعقوب سیلونی کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ گشت کرنے کے لیے بھیجا کہ مکہ مکرمہ جا کے گشت کرو اور گشت کر کے یہ باتیں بتاؤ۔ استغفر اللہ۔ ارے بھائی، جب یہ حکم نازل ہوا ہے تو اس حکم کی تبلیغ تو امت تک کرنا ہے، اور تبلیغ امر مطلق ہے، کسی نہ کسی طریقے کے ذریعے تو پہنچانا ہی پڑے گا، کیونکہ مطلق کا اپنی قید کے بغیر خارج میں پایا جانا محال ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یہ پیغام پہنچانے کے لیے مکہ مکرمہ بھیجا، گشت کرنے کے لیے مکہ مکرمہ نہیں بھیجا، اس حکم کی تبلیغ کے لیے مکہ مکرمہ بھیجا ہے۔ حضرت علی مکہ مکرمہ پہنچ کر گھر گھر جا کر گشت نہیں کر رہے تھے یہ پیغام پہنچانے کے لیے، بلکہ انہوں نے تو یوم النحر کے دن تمام حاجیوں کے اجتماع میں اس پیغام کو سنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، فہم سلیم اور عمل مستقیم نصیب فرمائے۔ ایک شعر پر میں اپنے اس ویڈیو کو ختم کرتا ہوں، جس کو مولانا قاسم صاحب نانوتوی نے سر سید احمد خان کو لکھ کر بھیجا تھا۔ بے نیازی حد سے گزری بندہ پرور کب تلک، ہم کہیں گے حال دل اور آپ فرماویں گے کیا۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ ھذا وصلی اللہ علیہ وسلم۔